السلام علیکم. ہمارے ساتھ اس وقت زیاد علی شاہ ہے جو کہ ایک ابھرتے ہوئے جرنلسٹ ہیں اسلام آباد بیسڈ. آئیے ان سے پوچھتے ہیں جو آج فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کرائے جائے، اس کے اوپر ان کے کیا تاثرات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. 90 دن کا فیصلہ جو جوڈیشری نے آج چیف جسٹس نے آج جو فیصلہ سنایا ہے سپریم کورٹ میں، فیصلہ بہت ہی اچھا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب بھی ہم الیکشنز کی بات کرتے ہیں تو الیکشن کی مدت میں ہی وہ اپنی مدت میں ہی اس کا تعین کرنا چاہیے کہ ہم نے الیکشنز کب کرنے ہیں. دوسرا اس میں نہ تو پی ٹی آئی کا کوئی وہ ہے نہ کوئی اور پارٹی کا. اس میں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مطلب اس میں کسی پارٹی کا فائدہ ہے یا کسی کا نقصان ہے، لیکن الیکشنز ہونے میں اس وقت جو ہے سب کا فائدہ ہے اس چیز میں کہ الیکشنز ہو جائے. کیونکہ جب الیکشن ٹائم پہ ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ الٹرنیٹلی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس وقت ہم جو ہے وہ اکنامک کرائسس سے بھی گزر رہے ہیں، پولیٹیکل کرائسس سے بھی گزر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ہمیں ٹیررزم کی اور ان چیزوں کے ہمیں ویسے بھی مسائل ہے. تو الیکشن جتنی بھی ٹائم پہ ہو سکتے ہیں اتنی ہی ٹائم پہ ہونے چاہیے. اور اس وقت جو ان کا یہ فیصلہ تھا آج جو ہو گیا ابھی 11 بجے، تو یہ بہترین فیصلہ ہے اور اسی میں ہی پاکستان کی بہتری ہے. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ جو گورنر پختونخوا ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرے گا، اور ادھر کا پنجاب کا جو ہے وہ صدر کرے گا. اگر گورنر پختونخوا نے اعلان نہیں کیا تو اس کے بعد ان کو بھی حق دیا گیا ہے صدر کو کہ وہ پختونخوا کی الیکشن کا بھی اعلان کرے. ابھی کچھ دن پہلے ساہیوال کے جلسے میں مریم نواز نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب تک عمران خان کے ساتھ وہ نہیں کیا جائے گا جو نواز شریف کے ساتھ کیا گیا تھا. ان کا کہنا یہ تھا کہ 200 پیشیاں انہیں لگانی پڑیں گی اور ان کو بھی نااہل ہونا پڑے گا، یا نواز شریف کو ایک لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں یا اس طرح کی عدل کی بات کر رہے ہیں کہ عدل جو وہ کہتے ہیں اس طرح سے ہوگا تو اس کے بعد الیکشن کرائیں، کل ہی الیکشن کرا لیں. تو ابھی آپ کو لگتا ہے کہ جو فیصلہ ہے اس پر موجودہ حکومت، کیونکہ الیکشن کو جو بھی سب کچھ دینا ہے وہ حکومت نے دینا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن اور جو ابھی کی گورنمنٹ ہے یہ اس فیصلے پر عمل درآمد کرے گی یا یہ کنٹیمپٹ کی طرف جائے گی؟ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ایک تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، دوسری معیشت کی بہانے بھی ڈھونڈتے ہیں کہ معیشت کا مسئلہ اس وقت ہم الیکشنز نہیں کرا سکتے، اور یہ نوبت ہی نہیں آتی کہ سپریم کورٹ کو ہی فیصلہ کرنا پڑے. لیکن اس وقت جو ہے الیکشن کمیشن نے اس پہ فیصلہ نہیں کیا، وہ الیکشن کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. اور مریم نواز جو بات کر رہی ہے یہ بھی مطلب وہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یہ انہوں نے کوئی ٹھیک بات کی ہے، کیونکہ غلام اسحاق خان کے ٹائم سے لے کے ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ الیکشنز نہیں ہو سکتے اور ہمیں مسائل ہیں. اور جو مریم نواز کا بیان ہے، جو آپ نے کہا کہ ان کو اتنی زیادہ پیشیاں بھگتنی پڑے گی، تو میں اس پہ یہ کہوں گا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. پہلے خان صاحب کر رہا تھا، ابھی یہ لوگ کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ اگر نواز شریف کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا تو اگر آپ ایک پولیٹیکل فگر ہے تو کم از کم آپ کو بھی یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے کہ آپ کہیں کہ ان کے ساتھ بھی یہی ہونا چاہیے. آپ کو ایک اپنے ایک گریجول گرومنگ آپ کی ہونی چاہیے. آپ کو ٹائم کے ساتھ ساتھ اور اپنی چیزوں کو بھی امپروو کرنا چاہیے. آپ کو آگے جانا چاہیے. اس طرح نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نواز شریف کے ساتھ یہ ہوا تھا تو ان کے ساتھ بھی یہی ہونا چاہیے. اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہم نے اس گورنمنٹ میں بھی دیکھا. اس گورنمنٹ میں خان صاحب جو گورنمنٹ سے باہر نکلے، ان سے جب حامد میر کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو مجھے اللہ جان کا پتہ ہی نہیں ہے. افسر عالم پہ گولی لگی تھی وہاں پر F9 پارک میں تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا. اصل طور پہ حملہ ہوا تھا تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا ان چیزوں کا. اب اس ٹائم جو صحافیوں کے ساتھ ہو رہا تھا یا پولیٹیکل فگرز کے ساتھ ہو رہا تھا وہ بھی غلط تھا. اب جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ کیسز وہ بھی سارے غلط بنے تھے، اب یہ کیسز بھی غلط ہے. نواز شریف کو جس طرح انہوں نے نااہل کیا تھا، اس کے بعد جسٹس ثاقب نثار جو ہے انہوں نے اس کو قربانی کا بکرا بنا دیا جہانگیر ترین کو، حالانکہ ان کی بڑی قربانیاں ہیں پارٹی میں. تو یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے یہ ملک کو اور بھی خراب کرے گی، ٹھیک راستے پہ نہیں چلے گا. آپ کو لگتا ہے کہ جو عدلیہ کی طرف سے عمران خان کو کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ مل رہا ہے یا عمران خان کو عدلیہ کی طرف سے جو ہے ایک سپورٹ مل رہی ہے؟ جیسے کہ ابھی ریسنٹ 2-3 پیشیاں جو ان کی ہوئی ہیں اس کے اندر لگ یہ رہا تھا کہ عمران خان ضمانت دینے آئے ہیں عدالت کو یا عدالت ان کو نہیں دینی آئی. عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک تو یہ سب سے میں پہلے ایک چیز کلیئر کروں، گرفتاری سے تو بہت زیادہ ڈرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں ہم نے دیکھا اس سے پہلے جو بھی ان کی پیشیاں تھی تو شاخانہ کیس میں یا اب جو کل ان کی پیشی تھی، اتنے سارے لوگوں کو اکٹھا کرنا وہ نہ تو یہ کوئی پاور شو تھا نہ کوئی اور چیز تھی. اور گورنمنٹ بھی اسی ٹائم جو مجھے لگتا ہے کہ جس موڈ میں ہے وہ موڈ ان کا یہ ہے کہ ان کو آزمایا جائے تاکہ ان کے ساتھ لوگ جو ہے وہ نکلتے یا نہیں نکلتے. لیکن اس وقت خان صاحب جو ہے پاپولیٹی کے ایک پیک پہ ہے. تو اب
عدالتیں جو ہے ان کو تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ عدالتوں کا ایک اپنا نظام ہے اور جسٹس ہونی چاہیے چاہے وہ خان صاحب ہو چاہے وہ کوئی اور ہو. یہ حکومت اتنی ہمت رکھتی ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر سکے؟ نہیں بالکل نہیں. حکومت کی کوئی اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو گرفتار کرے. ان کی تو بالکل کوئی حیثیت نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر ان کی کوئی حیثیت ہوتی تو وہ بہت کچھ اور بھی کر لیتے. یہ خان صاحب تھا 2002 سے لے کے 2018 تک وہ مسنگ پرسنس کی بات کرتا تھا. وہ ادھر اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کی بات کرتا تھا کہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے ساری چیزیں. پھر وہ جب گورنمنٹ میں آئی تو ایک پیج پر ہو گئے. اب جب گورنمنٹ سے دوبارہ نکالے گئے تو باجوہ صاحب کے خلاف انہوں نے نعرے بازی شروع کی جس طرح نواز شریف نے کیا تھا. ایک ہی سکے کے دو رخ. نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ جلسے میں باجوہ صاحب کا نام لیا تھا لیکن مریم کے 5 6 ٹولے میں باجوہ صاحب شامل نہیں ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مریم نواز کیا ہے؟ نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ جلسے میں جنرل باجوہ قمر جاوید باجوہ کا نام لیا اور جنرل باجوہ کے خلاف نے مکمل کمپین کی, لیکن اب جو 5 کا ٹولہ تھا اس کے اندر جنرل باجوہ جو ہے وہ شامل نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مجھے اس کا تو میں اتنا نہیں بتا سکتا, لیکن میں ایک چیز آپ کو حکومت میں یہ جو ابھی حکومت میں ہے یہ باجوہ صاحب کی مدد سے آئے ہیں شاید. ایگزیکٹلی پاکستان میں یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں باجوہ صاحب کی بات تو نہیں کر رہا, لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر وہ تو ایک فرد ہے نا. میں ایک فرد پہ بات ہی نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ ادھر پاکستان میں جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اگر اسٹیبلشمنٹ کا اس میں مداخلت نہیں ہے تو گورنمنٹ آ ہی نہیں سکتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یار یہ آئی تھنک کہ وہ بھی گجرانوالہ میں ہی تھا. مریم نواز پریس کانفرنس کر رہی تھی اور اس ٹائم صحافی نے سوال پوچھا, انہوں نے کہا نو کمنٹس. تو یہی ہماری جمہوریت ہے. شکریہ.